اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ نماز میں تم اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا لیکن نیکی تو وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وہ نیکی ہے۔ یہودی لوگ بیت المقدس کے مغربی حصہ جو تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ان کا قبلہ تھا۔ نصارہ، عیسائی، یہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ انہوں نے اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ اور ہر ایک کا یہ گمان تھا، یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی ہر کسی کی، کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یا عبادت کر لینا بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، اور کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم نے وہاں منہ کر کے نماز پڑھ لیا، وہاں منہ کر کے نماز پڑھ لیا، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ، اور کوئی نیکی جو ہے نا وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اور غلط بتانے کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بر جو ہے، نیکی جو ہے، اس کو محدود نہ کرو تم۔ انہوں نے بس محدود کر دیا اس نیکی کو نا، کہ بھئی مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پڑھ لو، بس یہی نیکی ہے، باقی کوئی نیکی کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ اہل کتاب نیکی کو محدود نہ کرو، کسی ایک کام تک مخصوص نہ کرو اس نیکی کو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور فرمایا اب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اب یہ نیکی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ اب بیت المقدس قبلہ تو نہیں رہا، یہ تو اس دور میں تھا نا قبلہ، حضور کے زمانے میں آ کر جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو پھر اب وہ قبلہ نہیں رہا، تو فرمایا کہ بالکل اسی لیے کہ اب تو وہ قبلہ بھی منسوخ ہو چکا ہے، تو اب وہاں نیکی بھی نہیں رہی باقی، اسی لیے پھر اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، نیکی تو وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے بندہ، وہ نیک ہے۔ اللہ پر ایمان لے کر آئے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی شان، ان تمام چیزوں کو صحیح طور پر یقین رکھے اور بتائے کہ اللہ اتنا اعلیٰ ذات اور اتنی اعلیٰ صفات والا رب ہے، یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے بہت سارے کفار جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ کے یہاں اولاد ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانا، حضرت عزیر کو بیٹا جانا، صاحب اولاد مانا۔ بہت سارے مشرکین جو ہیں، ان مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی یہ بھی ان کی بیٹیاں ہیں تو لہٰذا وہ ان کی اولاد ہو گئی۔
اسی طریقے سے کچھ کفار کا، کچھ مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی کائنات کا خالق تو ہے، لیکن اس کے نظام چلانے کے لیے وہ محتاج ہے فرشتوں کا، فلاں کا، فلاں کا۔ تو یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کے اختیارات، ان تمام چیزوں کے اندر اکیلا جانے، یکتا جانے، واحد جانے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ دوسری چیز وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ قیامت کے دن کو بھی مانو، جیسا حق ہے قیامت کے دن پر ایمان لانے کا۔ چونکہ یہودی لوگ جو تھے نا، یہودی، ان یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی قیامت کے اندر جو جہنم ہے، جہنم کی آگ صرف 40 دن ہمیں چھوئے گی بس، اس کے بعد کوئی جہنم کی آگ نہیں، ہمیں نکال دیا جائے گا وہاں سے۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، بس 40 دن کے بعد ختم۔ اور بعض کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو باپ دادا ہیں نا، وہ بس ہمیں ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جنت ہے، جنت صرف اور صرف قوم یہود کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قوم جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے محدود کر دیا قیامت کے دن کو، جبکہ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آؤ، اور ویسا ایمان ہونا چاہیے کہ جو حق ہے اس کا۔